میاں چنو سے بھائی محمد اکرم بلوچ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ختنہ کرنا سنت ہے یا فرض؟ اگر سنت ہے تو پھر ترک سنت پر ایمان سے کیوں خارج ہو رہا ہے؟ یعنی اسے غیر مسلم قرار کیوں دیتے ہیں؟ نمبر 2، اگر کوئی ختنہ جان بوجھ کر بلا عذر نہ کرائے تو کیا مسلمان کہلائے گا؟ کیونکہ اگر یہ فرض ہے تو فرض کا تارک تو کافر ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی وضاحت کریں کہ ختنہ کرانے کا شرعی حکم کیا ہے اور نہ کرانے والے کو کیا کہا جائے گا؟ محمد اکرم۔ جی میرے محترم بھائی، ختنہ کرانا ایک سنت عمل ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامات میں سے ہے، اس مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے، لہٰذا ختنہ کرانا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ ختنہ پر ایمان کا دار و مدار ہے یا نہیں، میرے محترم بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایک شخص اللہ کو معبود مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، آپ کی تعلیمات کو مانتا ہے اور اس کا ختنہ نہیں ہوا تو اس کو ختنہ نہ ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ البتہ اتنا کہا جائے گا کہ اس کو ختنہ کرانا چاہیے تھا، اس نے کیوں نہیں کرایا؟ کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے تھا، لہٰذا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ختنہ کرانا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص ختنہ جان بوجھ کر بلا عذر نہ کرائے تو کیا مسلمان کہلائے گا؟ جی بالکل، میں عرض کر چکا ہوں کہ ختنے کے ساتھ اسلام اور کفر کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ختنہ ہوگا تو مسلمان ہوگا، ختنہ نہ ہوگا تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں عرض کر چکا ہوں، سنت ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے، کرانا چاہیے۔ اگر کوئی نو مسلم بھی ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ختنہ کرا لے، زیادہ اچھا ہے کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ نے کہا کہ فرض کا تارک تو کافر ہوتا ہے، میرے محترم بھائی یہاں آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ فرض کا تارک کافر نہیں ہوتا، فرض کا منکر کافر ہوتا ہے۔ تارک اور منکر میں فرق ہے۔ تارک تو ہے ترک کرنے والا، جو عذر کی وجہ سے ترک کر رہا ہے، چھوڑ، جیسے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم یہ کہیں گے یہ کافر ہو گئے ہیں؟ جو تارک تو ہیں وہ ترک کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ایسے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بندہ منکر ہو نماز کا، جو یہ کہہ دے کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز فرض ہی نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں کفر کا فتویٰ آئے گا۔ منکر پر کفر کا فتویٰ آتا ہے، نہ کہ تارک پر۔ لہٰذا آپ اس بات کی اصلاح کریں کہ اگر کوئی ختنہ نہ کرائے گا تو یہ سنت کا تارک کہلائے گا، لہٰذا اس کو سنت کی خلاف ورزی کرنے کا گناہ آئے گا، شاعر اسلام کی خلاف ورزی کرنے کا گناہ آئے گا، اس نے برا عمل کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایسا کرنے کے باوجود اگر وہ اللہ کو ایک معبود مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔